صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADSPACE یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم محدث اور علم حدیث اور فن حدیث، علم اسماء الرجال، اس کے ماہر، امام بخاری علیہ رحمہ کے بھی استاد اور غالباً امام ابو حنیفہ ان کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ آپ کے تذکار خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ چوری سے مکان، دفتر اور کارخانہ محفوظ رکھنے کا عمل۔ ہمارے معاشرے میں چوری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، کئی وجوہات ہیں اس میں۔ سب سے بڑی وجہ تو اللہ کے خوف کا نہ ہونا ہے، اللہ کا ڈر جو ہے وہ دلوں سے نکل چکا ہے، موت ہم بھول چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین سے دوری ہے، ہم اس کو چھوٹا سا معاملہ سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید، فرقان حمید اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو بڑے چور ہیں، اور 10 درہم کی مقدار فقہاء نے حدیث مبارکہ سے اخذ کیا کہ جس نے اتنی چوری کی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اسی طرح دوبارہ چوری کرے تو پھر اس کا مخالف سمت کا پاؤں کاٹا جائے گا، پھر چوری کرتا ہے اس کو قید میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ساری حدود اللہ یعنی قرآن و سنت کے مطابق، اور تعزیرات یعنی قرآن و سنت ہی کے مطابق جو اسلامی سزائیں ہیں، ان کا فقہ کی کتب میں مکمل تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ چوری بہت برا عمل ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ اگر چور ہو مرد یا عورت ہو، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ بہرحال چوری سے مکان، دفتر، کارخانہ محفوظ رکھنے کا عمل سماعت کر لیجئے کہ نماز عشاء کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر سورۃ الاسراء جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں 15ویں پارے میں، اس کی آیت مبارکہ 110 اور 111 یہ پڑھ کر اپنے مکان کے چاروں طرف پھونک ماریں، دم کر دیں، اور ان آیات کو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں درود پاک کے ساتھ لکھ کر کاغذ پر، اس کاغذ کو مکان کے مرکزی دروازے، بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دینے سے انشاءاللہ العزیز مکان یا دکان، دفتر، کارخانہ جو بھی ہے وہ چوری سے اور زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رہے گا۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے، بعد نماز عشاء اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور سورۃ الاسراء کی آیت مبارکہ 110 اور 111 یہ پڑھ کر اپنے مکان کے چاروں کونوں میں پھونک ماریں، اور انہی دونوں آیات بینات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور آخر میں درود پاک کے ساتھ لکھ کر کاغذ کو مکان کے بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دیں۔ انشاءاللہ العزیز مکان، دکان، دفتر، کارخانہ جو بھی جگہ وہ چوری سے بھی اور زمینی اور آسمانی آفات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آیات بینات اور ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا
لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب نام اسی کے ہیں اور اچھے نام ہیں، اور نہ اپنی نماز میں قراءت بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار فرمائیں، اور فرمائیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی سلطنت و فرما روائی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی کو بزرگ تر جان کر اس کی خوب حمد بیان کرتے رہیے، خوب بڑائی بیان کرتے رہیے۔ یہ دونوں آیات بینات، ان کو جو طریقہ بتایا اس کے مطابق پڑھ کر اور لکھ کر عمل کیجیے، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے۔ سورہ آیت الکرسی اور انا للہ و انا الیہ راجعون دیگر صورتیں بھی برکت کے لیے، حفاظت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، تو ضرور اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنے معمول میں، اپنے وظائف اور عاد میں شامل کیجیے۔ اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، مسلمان گھرانے کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام الجرح والتعدیل، آپ کی حیات زندگی پر گفتگو کرنے سے پہلے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ چونکہ آپ حدیث کے امام ہیں، اسماء الرجال جو فن حدیث کا حصہ ہے اس کے امام ہیں، پھر حدیث پر جو جرح اور تعدیل کا معاملہ ہوتا ہے اس حوالے سے آپ ابتدائی شیوخ میں شامل ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ کے اساتذہ میں شامل ہیں، اور امام مسلم علیہ رحمہ کے بھی آپ اساتذہ میں شامل ہیں۔ کثیر محدثین، شیوخ، علماء، فقہاء وہ آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ اب حدیث مبارکہ کا علم جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کائنات میں سب سے بڑا علم ہے قرآن مجید فرقان حمید کے بعد، اور حدیث مبارکہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکار حدیث کا فتنہ بپا کیے ہوئے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن حدیث مبارکہ سے مکمل روگردانی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی وقعت ہی نہیں۔ اور ایسے وہ نام نہاد دانشور ہمارے ٹی وی چینلز پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو سر عام احادیث مبارکہ کی مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وحی ہے، یہ حدیث مبارکہ کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اور حدیث مبارکہ کے بغیر قرآن مجید فرقان حمید پر بھی مکمل عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی میں ابھی مثالیں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ انکار حدیث کا فتنہ اگرچہ آج کے موجودہ زمانے کے حوالے سے دیکھا جائے تو نیا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت پرانا فتنہ ہے۔ کئی صدیاں پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے ساتھ ساتھ کوئی وقعت نہ دی۔ اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ کا کلام ہے، اور احادیث مبارکہ یہ بھی کلام اللہ میں اس جہت سے شامل ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہی فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ہی حدیث مبارکہ کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ النجم میں 27ویں پارے میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں ارشاد فرماتے، اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے،
ہاں ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو وہی ارشاد فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید بھی وحی ہے اور حدیث مبارکہ بھی وحی ہے، اس پہ علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین سب کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی متلو، اور حدیث مبارکہ جو وحی غیر متلو ہے، تو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، بس اتنا، یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید بعینی ہی وہی الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ احادیث مبارکہ وہ معانی اور حکم وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ پھر احادیث مبارکہ کی بھی مختلف قسمیں، ایک حدیث مبارکہ وہ بھی ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ، اور حدیث مبارکہ میں یوں ملتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یوں فرماتا ہے۔ یہ احادیث قدسیہ ہیں، یہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ دوسری بات، اللہ فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں عطا فرما دیں، جو تمہیں دے دیں، وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اوقات یہ بھی مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، شبہ پہ پیدا کرنے کی، ایک شک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال یوں ہے جیسے کوئی ڈاکیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی مثال نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، یہ ان دونوں الفاظ کو پر غور کر لیجئے، ان پر علماء کرام جانتے ہیں، مزید آپ مطالعہ کر لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ اسلام جو دین کامل ہے یہ آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ اچھا چلیے، اب ایسے لوگوں سے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان سے یہی پوچھ لیجئے، اور یہ سوال ہے بہت بڑا، بہت اہم سوال ہے، کہ آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ جو 30 پارے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے 6666 آیات بینات، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہیں، اور باقی جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر سینکڑوں احادیث کی کتب ہیں یہ احادیث ہیں، یہ فرق آپ کیسے کریں گے؟ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ یہ فلاں یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ احادیث مبارکہ ہے؟ تو پھر جواب یہی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، تو ہمیں تو قرآن مجید فرقان حمید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملا ہے، کہ آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرما دیا کہ یہ قرآن ہے، اور یہاں تک فرما دیا کیونکہ آیات بینات آج جو ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے یہ ترتیب نزولی میں نہیں ہے، جس طرح آیات بینات نازل ہوئیں اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، یہ ترتیب توفیقی ہے، یعنی جیسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطابق صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرماتے گئے کہ فلاں آیت فلاں صورت کے بعد رکھنی ہے، فلاں جگہ پر اس کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، تو یہ ترتیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی۔ جو نزول کی ترتیب تھی اس میں تو پہلی صورت جو ہے وہ سورۃ العلق ہے، اور آخری صورت سورۃ المائدہ یا بعض روایات میں سورۃ التوبہ ہے۔ تو پھر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر سورۃ العلق سورہ فاتحہ کی جگہ پر ہونی چاہیے تھی، اور سورۃ المائدہ اور سورۃ التوبہ جو ہے وہ سورۃ الناس کی جگہ پر ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرما دیا قرآن مجید فرقان حمید کی وہی ترتیب ہو گئی۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن مجید فرقان حمید کی وحی جب نازل ہوتی تو صحابہ کو ارشاد فرماتے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو یاد کر لو، اس کو لکھ لو، اس کو محفوظ کر لو، ترتیب بھی ارشاد فرما دیتے۔ ہاں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرماتے اس کے لیے آقا کریم یہ نہیں فرماتے کہ یہ قرآن ہے، بلکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے
کہ مجھ سے لکھ لو کہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے حبیب دے دیں تمہیں تو وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تک پہنچا دیا وہ اسلام ہے۔ قرآن ہم تک پہنچایا، ہم نے قرآن کو تسلیم کر لیا کہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ اسلام ہے۔ احادیث مبارکہ ہم تک پہنچائیں، ہم نے مانا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ پھر حرام حلال، جائز ناجائز، مباحات، بالخصوص حرام اور حلال، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو تسلیم کیا۔ اب حدیث مبارکہ کی اہمیت کیسے ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور صیغہ امر کے ساتھ بھی فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز کی تفصیل کہیں بھی نہیں موجود قرآن مجید فرقان حمید میں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز شروع کیسے کرنی ہے، نماز کا اختتام کیسے ہو، قیام کیسے کرنا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز میں پڑھنا کیا ہے، نماز کی رکعات کتنی ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم اور فتنہ انکار حدیث والے لوگ یہ بتا دیں کہ کہیں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ تفصیل موجود ہے؟ نہیں ہے۔ کہاں سے ہمیں یہ تفصیل ملے گی، رہنمائی ملے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مطلقاً ذکر ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ ہاں، مصارف کا ذکر ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، لیکن زکوٰۃ کی جو تفصیلات ہیں کہ سونے پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے، چاندی پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے، روپیہ پیسے پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس کی تفصیل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہمیں پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں حج کا ذکر موجود ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ ہر اس بندہ مومن پر جو کعبۃ اللہ حاضر ہونے کی استطاعت رکھتا ہے، زاد سفر رکھتا ہے، اس پر کعبۃ اللہ کا حج فرض ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جس نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اب یہ موجود ہے، لیکن حج کے ارکان کیا ہیں، مناسک حج کیا ہیں، کب حج ادا کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، حتیٰ کہ حج کتنی دفعہ بندہ مومن پر زندگی میں فرض ہے۔ اس حوالے سے احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اے مومنو، تم پر حج فرض ہے، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے سوال پوچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور پھر فرمایا کہ مجھ سے جو میں بیان کر دوں اس کو لے لیا کرو اور زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اور یہاں تک بھی فرمایا، اسی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو یہ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع عین کے ساتھ، یعنی شریعت متعین فرمانے والی ہستی۔ شریعت وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اگر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اب یہ شریعت اسلامیہ اور ارکان اسلام میں یہ شامل ہو گیا کہ جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب مال ہے، جو صاحب ثروت ہے، پوری زندگی میں صرف 1 دفعہ اس پر حج فرض ہے۔ اگر صحابی رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر یا ویسے خود آقا کریم یہ فرما دیتے کہ نہیں، جو صاحب استطاعت ہے اس پر ہر سال حج فرض ہے، تو پھر حج ہر سال صاحب استطاعت پر فرض ہو جاتا۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع ٹھہرے، یعنی شریعت مقرر فرمانے والی ہستی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر شریعت کے شارع ہونے کے ساتھ ساتھ شارح بھی ہیں، ہا کے ساتھ، یعنی اس شریعت کی وضاحت بھی فرمانے والے ہیں۔ اب شریعت کا حکم یہ تھا کہ حج کیا جائے، قرآن مجید فرقان حمید میں حکم آ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دے دیا کہ سال میں زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے حج۔ اب اس کی وضاحت، اس کی تشریح وہ صحابی رضی اللہ عنہ پوچھنا چاہ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی، شرح فرما دی، تشریح فرما دی
کہ پوری زندگی میں صاحب استطاعت پر صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے، تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیں وہ شریعت بن جاتی ہے، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بن جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو حدیث مبارکہ کا انکار کرے۔ جو حدیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں وہ گمراہی میں جا پڑتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور ایسے نام نہاد اسکالرز جو ہیں، بعض اوقات یہ ہمارا المیہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں بھی اور دیگر اسلامی ممالک میں، وہ ٹیلی ویژن پر ان کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے اور آگے سے آگے وہ انکار حدیث کا فتنہ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے، اس فتنے سے دور رکھیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کا یہ بھی حکم ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں، اختلافات میں، تمام زندگی کے معاملات میں آپ کا فرمان، آپ کا فیصلہ، آپ کا حکم قبول نہ کر لیں، آپ کا فیصلہ نہ مان لیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ اپنے دلوں میں آپ کے فرمان پر، آپ کے فیصلے پر، آپ کے حکم پر تھوڑی سی بھی تنگی پائیں گے تو فرمایا کہ پھر ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت تو ایمان والا ہی انہیں فرما رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق، آپ کے حکم مبارکہ کے مطابق، آپ کے فیصلے کے مطابق، آپ کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہر معاملہ سر انجام دیتا ہے۔ جو اس کے برعکس کرتا ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کا انکار کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ پھر احادیث مبارکہ کی اقسام کا ذکر کیا جائے تو یہ حدیث اور اصول حدیث کا علم بڑا مفصل ہے، اس پہ تو علماء جو ہیں، محدثین جو ہیں، ان کی زندگیاں گزر گئیں۔ بہرحال راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث مبارکہ کی 3 اقسام ہیں، ایک متواتر ہے، ایک مشہور ہے اور ایک خبر واحد ہے۔ متواتر وہ ہے جس کو زیادہ سے زیادہ راویوں نے روایت کیا، 10 تک کا بھی ذکر ملتا ہے، کم از کم 10۔ اسی طرح مشہور وہ حدیث مبارکہ جس میں کم از کم 2 سے 3 تک کا بھی ذکر ملتا ہے، اور خبر واحد جسے احاد بھی کہتے ہیں، یعنی ایک ایک کر کے جس کو روایت کیا گیا، ایک ایک راوی۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی اس پر بڑا تفصیلی کلام ہے۔ پھر راویوں کے احوال کے حوالے سے، راویوں کے جو کیفیات ہیں ان کے اپنے احوال ہیں، اس حوالے سے بھی حدیث مبارکہ کی 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا: صحیح حدیث، حسن حدیث اور ضعیف حدیث۔ اور یہ جو موضوع حدیث بول دیا جاتا ہے تو اصل میں جو موضوع ہوتی ہے وہ حدیث نہیں ہوتی، یعنی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا، لیکن ویسے اصطلاحاً بول دیا جاتا ہے۔ موضوع کا معنی ہی یہی ہے، وضع کی گئی، من گھڑت، خود بنائی گئی، تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا۔ ہاں، جو صحیح ہیں، حسن ہیں اور ضعیف ہیں، یہ تمام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہیں۔ فرامین مبارکہ حق ہوتے ہیں۔ صحیح، حسن اور حدیث راوی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات راوی ثقہ ہوں تو پھر وہ صحیح حدیث ہوتی ہے، اور روایت اور درایت میں اگر کوئی معاملہ ہو تو پھر وہ حسن کے درجے تک ہو جاتی ہے۔ پھر حسن بذاتی، حسن لغیری، یہ ساری آگے مزید بھی تقسیم ہے۔ پھر ضعیف بھی وہ حدیث مبارکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، لیکن راویوں کی وجہ سے کوئی راوی ایسا آ جاتا ہے مجہول یا ناقص یا غیر ثقہ، جس وجہ سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارکہ کو اور آپ کے فعل مبارکہ کو اور آپ کی تقریر، قول مبارکہ جو آپ نے فرما دیا، فعل مبارکہ جو آپ نے کر کے دکھا دیا، اور تقریر آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ نے اس سے روکا نہیں، ان تینوں کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، فعل ہے یا تقریر مبارکہ۔ اسی طرح صحابی رضی اللہ عنہ کا قول، فعل یا تقریر یہ بھی حدیث ہے، لیکن اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ اسی طرح تابعی رضی اللہ عنہ کا قول، فعل یا تقریر، اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ پھر ایک اور طریقے سے بھی حدیث مبارکہ کی تقسیم ہے۔ اگر سند میں تسلسل ہو تو حدیث مسند کہتے ہیں، اور اگر حدیث کی سند میں کوئی راوی چھوٹ جائے تو اسے مرسل کہتے ہیں، اور ارسال کرنے والا جو ہے وہ وثوق کی بنا پر ارسال کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑی تفصیل ہے اس میں کہ بعض اوقات راوی جو ہوتے ہیں وہ مجہول ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتے، یا غیر ثقہ ہوتے ہیں، زیادہ مضبوط نہیں ہوتے، اور اگر کوئی راوی کاذب ہے اور
راوی کذاب ہوں تو ان کی حدیث کو نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح یہ پورا علم حدیث، اصول حدیث، یہ پورا حدیث کا علم ہے، اس میں اسماء الرجال یعنی جو راوی ہیں ان کے اسماء، ان کے احوال کی تفصیل جاننا یہ بھی علم ہے۔ پھر جرح و تعدیل اس کو کہتے ہیں۔ جرح کا لفظی معنی ہے زخم لگانا، تعدیل کا معنی ہے سچا ہونا یا عدل انصاف کرنا۔ تو اب جن راویوں پر جرح ہو، اور اکثر جو شیوخ حدیث ہیں، فن حدیث کے ماہر اور امام، انہوں نے اگر جرح کی ہو اور وہ متشددانہ جرح نہ ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ بعض اوقات یہ بھی ہماری اس امت میں ایک ایسا معاملہ آ گیا کہ بعض اوقات کچھ لوگ خود ہی صحیح احادیث کو یا حسن یا ضعیف احادیث، ضعیف کو بالخصوص موضوع کہہ دیتے ہیں۔ اب ایسے ہی کوئی بلا تحقیق کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ موضوع ہے، اور بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث بظاہر ان کے عقیدے یا عمل کے سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، تو بس کہہ دیا جی یہ موضوع ہے۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ ضعیف حدیث بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، صرف راویوں کے ضعف کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ ہاں جو موضوع ہے، وہ جو حقیقت میں وضع کی گئی ہیں، ان کو موضوع کہنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے مفاد کی وجہ سے موضوع جو تھیں احادیث، ان کو بھی حدیث مان لیا، اور اکثر احادیث جو ہیں بعض اوقات مختلف ادوار میں مختلف حوالوں سے گھڑی گئی ہیں۔ یہ جو علماء ہیں، فقہاء ہیں اور محدثین بالخصوص جو علم حدیث کا علم رکھنے والے اور اس میں اپنی زندگیاں گزارنے والے ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں جانتے ہیں۔ تو اب جب ہم یہ چیزیں اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پھر حدیث کے جو اصول ہیں، جرح و تعدیل ہے، اسماء الرجال کا علم ہے، راویوں کی بات ہے، اسی طرح اسناد کا معاملہ جو ہوتا ہے، سند متصل ہے یا غیر متصل ہے، یہ ساری چیزیں یہ بہت گہرا علم ہے، اور مدارس میں بالکل پڑھایا بھی جاتا ہے۔ خاص چیزیں تو تمام مدارس میں اور تمام طلباء کو، اور پھر تخصص فی الحدیث بھی ہے، تخصص کیا جا سکتا ہے، اسپیشلائزیشن کی جاتی ہے حدیث کے علم میں، اور پھر جو حدیث ہی کے علم کو پڑھنے پڑھانے والا بن جائے، پھر اس کے لیے یہ موتی جو ہیں، یہ گوہر نایاب اس کے لیے مزید کھلتے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت خاص علم ہے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی سمجھنے کے لیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی خاص سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، اور امت مسلمہ تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب چونکہ شریعت اسلامیہ کا پہلا بڑا ماخذ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اسلامی شریعت کا سب سے دوسرا بڑا ماخذ وہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے آثار ہیں، فرامین مبارکہ ہیں، اجماع ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر قیاس کا معاملہ آتا ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر قرآن و سنت سب سے بڑے ماخذ ہمیں نظر آتے ہیں، اور علم حدیث میں جو مشغول علماء ہوتے ہیں انہیں محدثین کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو لاکھوں کی تعداد میں حدیث جنہیں یاد بھی ہوں روایتاً درایتاً، وہ پھر حافظ الحدیث کہلاتے ہیں، جیسے امام بخاری، دیگر حدیث کے ائمہ۔ اسی طرح فن رجال اور علم حدیث میں امام یحییٰ بن معین، آپ کا شمار اولین درجے کے جو شیوخ ہیں ان میں ہوتا ہے، اور پھر آپ کا اسم گرامی یحییٰ ہے، والد ان کا نام معین ہے، معین نہیں معین زبر کے ساتھ، میم پر زبر، اور کنیت آپ کی ابو زکریہ ہے۔ اسی طرح مصر اور بعض روایت میں بغداد کے نواحی علاقے، یہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تقریباً 20 سال کی عمر میں آپ علم حدیث کی خدمت میں مشغول ہوئے۔ نہ صرف احادیث مبارکہ سماعت کرتے تھے، سنتے تھے، بلکہ ان کو حفظ بھی یاد بھی کر لیتے تھے، اور ایک ایک حدیث مبارکہ کو 50 مرتبہ لکھتے بھی تھے۔ پھر حصول علم کے لیے آپ حجاز مقدس یعنی مدینہ طیبہ، مکہ المکرمہ، یہاں بھی حاضر ہوئے، یمن گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، شام اور مصر سمیت بڑے بڑے جو اس دور میں اسلامی علوم کے مراکز تھے وہاں پہنچے، اور وہاں پر بڑے بڑے ائمہ، فقہاء، محدثین، شیوخ الحدیث، اس طرح کے حافظ الحدیث ائمہ جو تھے، ان سے آپ نے کسب فیض کیا، قرآن و سنت اور بالخصوص حدیث کا علم جو ہے یہ حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ کا ذکر کیا جائے تو بہت بڑے نام ہیں، عبداللہ بن مبارک،
سفیان ابن عیینہ، امام عبدالرزاق صنعانی، حسین بن علی جعفی اور عبد الرحمن بن مہدی، یہ آپ کے بڑے بڑے اساتذہ میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بھی آپ کے اساتذہ ہیں رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ پھر جن حضرات نے آپ سے علم حدیث اخذ کیا ان میں بھی بڑے بڑے ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث محدثین موجود ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود اور ابن سعد بغدادی، ابو یعلا موصلی۔ اب یہ رحمہ اللہ علیہ مجمعین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن میں سے فقہ کے امام بھی ہیں، بالخصوص امام احمد بن حنبل، اور یہ حدیث کے امام بھی ہیں۔ امام بخاری بھی حدیث کے امام ہیں، امام مسلم بھی حدیث کے امام ہیں۔ تو ایسے بڑے بڑے امام جو ہیں وہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ تو پھر آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا علمی حوالے سے، حدیث کے علم کے حوالے سے۔ اسی طرح آپ کے والد گرامی بڑے امیر کبیر تھے، آپ کے لیے لاکھوں دراہم، کم از کم 10,50,000 درہم آپ کے لیے وراثت میں چھوڑ کر گئے۔ آپ نے انہیں ضائع نہیں کیا، عیش و عشرت میں استعمال نہیں کیا، بلکہ خود علم حاصل کرنے میں، مختلف سفروں میں، اور پھر علم کی اشاعت میں، حدیث کے علم کو آگے امت مسلمہ تک پہنچانے میں یہ ساری دولت جو ہے آپ نے خرچ کی۔ اور 10 لاکھ درہم اس دور میں یہ بڑی اماؤنٹ ہے، 10 لاکھ چاندی کے سکے۔ اسی طرح آپ دیگر لوگوں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جو موضوع روایات ہیں ان کو آپ نے کانٹ چھانٹ کر علیحدہ کیا۔ آپ نے بتایا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگوں نے خود گھڑ لیے ہیں۔ اور جو خود کوئی گھڑے بات اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، میری طرف سے کوئی جھوٹی بات کہی، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح آپ کی جتنی خدمات ہیں ان کو آپ کے دور میں بھی اور آپ کے دور کے بعد بھی بڑے بڑے ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، تمام علماء فقہاء نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ اور اکثر جن ہستیوں کا میں نے نام لیا یہ بھی اور ان کے علاوہ بھی، ان سبھی نے آپ کے حوالے سے یہ تسلیم کیا کہ یحییٰ بن معین یہ ایسی ہستی ہیں کہ انہوں نے حدیث مبارکہ میں جو کذب شامل کیا گیا، یعنی جو موضوع روایتیں خود گھڑ گھڑ کر شامل کی گئیں، ان کو انہوں نے علیحدہ کر دیا۔ بہرحال امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ بن معین ہم میں فن رجال کے، لوگوں کے جو احوال ہیں، راویوں کے احوال، اس کے حوالے سے سب سے بڑے عالم تھے۔ حافظ ابن کثیر یوں کہتے ہیں کہ آپ جرح و تعدیل کے ائمہ میں سے ایک بڑے امام تھے اور اپنے زمانے میں اس فن والوں کے استاد تھے۔ اسی طرح آپ کی تصانیف بھی ہیں اس فن پر اور دیگر حدیث مبارکہ کے جو علوم ہیں اس پر۔ آپ مدینہ طیبہ، آپ مکہ المکرمہ جانا چاہتے تھے حج کے لیے، پہلے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ مدینہ طیبہ حاضری کے بعد جب کعبۃ اللہ کی جانب آپ نے سفر کا ارادہ کیا اور سفر کے لیے نکلے تو دوران سفر ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا، نیند آ گئی، آپ سو گئے، تو آپ کے کانوں میں یہ ندا آئی کہ ابو زکریا جو آپ کی کنیت ہے، ہماری ہمسائیگی چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ آپ اٹھے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میرے لیے پیغام ہے۔ بس جب اٹھے تو فوراً واپس مدینہ طیبہ پلٹے، چونکہ آپ پر حج وہ فرض نہیں تھا، فرض غالباً آپ ادا کر چکے تھے۔ ایک جو فرض حج ہے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کر لیا جائے تو دوبارہ آپ حج کرنا فرض نہیں ہے، اگر کریں گے تو وہ نفلی حج ہوگا۔ بہرحال آپ فوراً واپس مدینہ طیبہ پلٹے، حاضر ہوئے اور 3 دن مدینہ طیبہ میں قیام کیا۔ اس دوران آپ بیمار ہوئے اور مدینہ طیبہ میں ہی آپ کا وصال ہوا 233 ہجری میں، اور اللہ رب العزت نے جنت البقیع میں تدفین کا شرف آپ کو عطا فرمایا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کو غسل اس تختے پر دیا گیا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے چھونے کی، لمس کی برکت حاصل تھی، یہ بھی آپ کو سعادت ملی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جھوٹ اور ملاوٹ کو دور کرتے تھے۔ یعنی جو موضوع روایات ہیں لوگوں نے خود گھڑی ہیں، من گھڑت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں، آپ ان کو علیحدہ کرنے والے تھے۔ اسی طرح آپ کے حوالے سے شارح مسلم امام یحییٰ بن شرف الدین
امام نووی جنہیں کہتے ہیں، یہ تہذیب الاسماء واللغات میں نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم بن منذر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت یحییٰ بن معین علیہ رحمہ کے وصال کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خواب میں دیکھا کہ یہ ہستیاں ایک جگہ پر تشریف فرما ہیں، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس لیے یہاں تشریف فرما ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس مرد یعنی یحییٰ بن معین کے لیے آئے ہیں تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ یہ میری حدیثوں سے جھوٹ کو دور کرتا تھا۔ اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت نے تصرف بھی عطا فرمایا اپنے برگزیدہ بندوں کو، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کو وہ تصرف بھی پتہ چل رہا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان علماء، فقہاء، محدثین کے ساتھ محبت کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خاطر جو کام کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ یوں محبوب ہوتے ہیں کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہیں مدینہ طیبہ بلا لیتے ہیں، وہیں تدفین کا شرف اللہ کی طرف سے انہیں مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کے علوم سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسلیں اور ہم ان علوم کو پڑھنے والے بنیں اور سمجھنے والے اور امت مسلمہ تک پہنچانے والے بنیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ہمارے ایک لسنر ہیں بہت خوبصورت بات کی، محمد حسین صاحب، کہتے ہیں کہ آپ حدیث مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں۔ چلے میں مزید عرض کر دیتا ہوں، جو قرآن و حدیث کے حوالے سے ضروری چیزیں ہیں وہ ہر ایک کو علم جاننا چاہیے۔ جو چیزیں ہم پر فرض ہوتی ہیں ان کا علم جاننا وہ فرض ہے، جو چیزیں واجب ہیں ان کا علم حاصل کرنا واجب ہے، جو سنت ہیں ان کا علم حاصل کرنا سنت ہے۔ اب حدیث مبارکہ سے ایک بات جو پہلے میں عرض نہیں کر سکا اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے، جو ضعیف حدیث ہوتی ہے یہ عمل میں بالکل اس عمل کے حوالے سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور پھر ضعیف اگر مختلف طرق اس کو مزید مل جائیں تو اس کا ضعف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ حسن کے درجے تک چلی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ ضعیف حدیث کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ضعیف حدیث جو ہے بالخصوص عمل کے حوالے سے تو بالکل قابل عمل ہوتی ہے۔ محمد حسین صاحب نے اس حوالے سے غالباً ہمیں جوائن کیا تھا۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر انہوں نے کہا کہ جی برکت کے لیے دعا کر دیں، جی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام امت مسلمہ کو تمام برکتیں عطا فرمائے۔ پھر اور ایک لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کذاب کسے کہتے ہیں؟ جی کذاب کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والا، کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ تو جو حدیثیں گھڑتے تھے یا گھڑتے ہیں انہیں کذاب کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا یہ حدیث مبارکہ کے علم کے مطابق، علم کے حوالے سے۔ ویسے تو دجال اور کذاب انہیں بھی کہا جاتا ہے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی کذاب ہیں، حدیث مبارکہ میں ان کو کذاب فرمایا گیا۔ اور عام طور پہ بھی جو جھوٹ بولنے والا وہ کاذب کہلاتا ہے، جو بہت زیادہ جھوٹ بولے وہ کذاب کہلاتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ ایک اور لسنر انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم، مائی نیم آصف شاہین۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو اور آپ کے سارے سننے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین، ہمیشہ خوش رہیں، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تمام برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک اور لسنر انہوں نے نام نہیں لکھا، پروگرام میں شامل ہوئے، پروگرام کو پسند کیا، آپ کا بھی شکریہ۔ آپ تمام ویورز لسنرز نام لازمی بتا دیا کریں تاکہ آپ کا نام بھی اناؤنس کیا جا سکے۔ ناظرین سامعین، آپ تمام کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد